بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ جس میں سرمایہ دارانہ نظام میں جگہ پائے دہریت ہے، سیکولرزم۔ 4 صدی سے لے کر آج تک عیسائی سیکولرزم دہریت سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے ہے۔ 4 صدی سے لے کر آج تک عیسائیت سیکولرزم یعنی دہریت سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے۔ اس نظریے کا بانی 4 صدی کا عیسائی راہب آگسٹائن تھا۔ اس صدی کے ابتدا میں رومن حکمراں کنسٹنٹین نے عیسائیت قبول کی۔ آگسٹائن نے کہا کہ دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہتیں ہیں۔ ایک بادشاہت دنیاوی ہے جہاں رومن قانون نافذ ہونا چاہیے اور حکمرانی کا حق شہنشاہ کا ہونا چاہیے۔ دوسری بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حاکمیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ یہی عیسائی دہریت کرسچن سیکولرزم ہے۔ اس دہری نظام میں مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے مستقل سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے اس کی عیسائی دہریت پر گفتگو شروع کی تھی اور اس میں آگسٹائن کی دہریت کے نظریے میں جانے سے پہلے ہم نے 2 چیزیں کہی تھی۔ ایک یہ کہ دہریت کی بنیاد جو ہے آگسٹائن سے پہلے موجود ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ پال جو عیسائیت کا اصل بانی ہے اس نے رکھی، اور وہ یہ کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جو ہے رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ شریعت جو ہے لعنت ہے، اور یہ لعنت جو ہے ابدی گناہ کی وجہ سے وراثت میں آئی۔ تو شریعت کوئی عبادت رب نہیں ہے بلکہ شریعت ایک لعنت ہے اللہ کی طرف سے ابدی گناہ کے عوض میں۔ اور وہ لعنت جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سرایت کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر نعوذ باللہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے اب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ کے پاس شریعت ہی نہیں ہے تو آپ کیا ریاست چلائیں گے؟ کیونکہ ریاست چلانے کے لیے آپ کو شریعت چاہیے۔ یہ تو اس لیے جو ہے وہ عملی دشواری یہ تھی کہ اگر عیسائی ریاست قائم بھی ہو تو اس کا قانون جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ، اور کیونکہ مطلب عیسائیت جو پہلی ریاست جو عیسائی بادشاہ ہوا وہ کنسٹنٹین تھا، وہ رومن ریاست تھی، تو پھر رومی قانون اور عیسائی قانون کے درمیان ایک اہم جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہو گیا۔ تو اس لیے وہ مجبور ہوئے کہ رومی قانون کی کچھ تھوڑی سی تشریح اور توضیح کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ جو ہے اس کو کہیں گے یہی جو ہے خدا کی مرضی بھی ہے کہ رومی قانون آ سکے۔ تو یہ تو ایک عملی اس میں۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوئی کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو معتقدین تھے اور اس کے بعد یعنی بڑے عرصے تک عیسائی یہی کہتے رہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے بہت جلد واپس آئیں، ان کی اپنی زندگیوں میں واپس آئیں، اور وہی واپس آ کر جو ہے ریاست ابدی اپنی ریاست قائم کریں گے جو دائمی ہوگی، اور وہی ریاست جو ہے وہ خدائی بادشاہت ہوگی، اور وہ ایک ہی بادشاہت ہوگی، اس میں کوئی دہریت وغیرہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے جو ہے ہمیں ریاست قائم نہ ہم کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے زیادہ زیادہ عیسائی پھیلانی چاہیے تاکہ جب حضرت مسیح علیہ السلام آ جائیں تو لوگ جو ہیں زیادہ زیادہ اس بادشاہت کے حصہ بن سکیں۔ تو جب مسیح علیہ السلام نے جلدی آ جانا تھا تو پھر ریاست کا کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، تو اس لیے انہوں نے رومن ریاست کو اس کے حال کو چھوڑ دیا، اور کہا جو عیسائی بادشاہ اگر ہوں بھی تو ان کا اہم مشن یہ ہے کہ عیسائیت کو پھیلائیں، نہ کہ یہ کہ ریاست عیسائی بنے، کیونکہ وہ ریاست عیسائی بن نہیں سکتی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی آ کے اس کو جو ہے عیسائی ریاست قائم کریں گے یا خدائی ریاست قائم کریں گے اور عادلانہ ریاست۔ اس کا نتیجہ یہ ان کا عقیدہ ہوا کہ دنیا میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کو قائم کرنے کا کوئی مقصد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ
گناہ کے جو ہمارے ابدی گناہ کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. تو یہ جو ہے یہ فکر جو ہے آگسٹائن سے پہلے کی موجود ہے. آگسٹائن نے اسی فکر کو جو ہے ایک طرح سے اس کی مزید تشریح اور توضیح اور اس کی جو ہے ایک اس کو نظاماتی حیثیت دی. آگسٹائن کی جو سیاسی فکر ہے، آگسٹائن وہ بہت وسیع موضوع ہے. لہذا میں صرف اس کا مختصراً یہاں ایک تائرانہ جائزہ پیش کروں گا. تائرانہ جائزہ پیش کروں گا چند نکات کی شکل میں، تاکہ یعنی آگسٹائن اور یہ جو عیسائی مفکرین ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عیسائیت کی کیا وہ خامیاں تھی جس کی وجہ سے جدیدیت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے یورپ میں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا جو دروازہ ہے یورپ میں وہ عیسائیت کے ذریعے کھلتا ہے، کیونکہ جو حقیقی عیسائیت ہے وہ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو آج یورپ میں کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسلام قبول کر. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اصل سچے عیسائی ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. بہرحال تو آگسٹائن کے جو سیاسی فلسفہ ہے اس کا پہلا نقطہ تو وہ جیسے میں نے آپ کا ابدی گناہ اس کے ہاں بڑا اہم ہے. تو پال کے ہاں بھی اہم ہے، تو اس نے اس کو اور زیادہ جو ہے ڈیولپ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس ابدی گناہ جو سرایت کر گیا اس کی وجہ سے کو کہ انسان میں جو دو فطری جو انسان کا جذبہ ہے وہ خدا کی محبت ہے اور اچھی چیزوں کی محبت ہے. لیکن اس ابدی گناہ کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک دوسرا غالب عنصر جو ہے وہ غالب آ گیا، وہ ہے خواہشات کی محبت. ہاں جی، اور مختلف خواہشات جو ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے خدا کی محبت جو ہے وہ خواہشات کی محبت جو ہے خدا کی محبت کے لیے حائل ہو گئی ہے، حائل ہو گئی ہے. اس لیے گناہ سے اوپر اٹھنا اہم ہے. اور خواہشات کی محبت میں اس میں مال و دولت کی محبت، اور جو اس میں خواہشات کی محبت کے نتیجے میں جو اہم چیز آ گئی ہے انسان میں وہ تکبر، بڑائی کی کوشش، فخر، تکبر. اور جو حکومت اور ریاست ہے وہ انسان کی اسی تکبر کی جستجو کی ایک صورت ہے. تو جو سلطنت ہے، دنیاوی سلطنت، اس کی جو بنیاد ہے وہ ابدی گناہ ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ خواہشات کی محبت ہے، اور اس کی جو خاص طور پہ جو خواہش اس میں کار فرما ہے وہ تکبر ہے، دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا، اور اس کے نتیجے میں خدا کی محبت جو ہے وہ لوگوں کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے. تو جو خدا کی بادشاہ جو دنیاوی بادشاہت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد تکبر ہے اور نفس کی محبت اور نفسانی خواہشات کی محبت.
اور جو خدائی بادشاہت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ وہ کہتا ہے۔ اور اس کی بنیاد جو ہے ابدی گناہ ہے۔ تو اس لیے جب تک ابدی گناہ ہے خدا کی حقیقی جو بادشاہت ہے وہ دنیا میں قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کے تئیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو اسی وقت جو ہے گناہ پوری طرح محو ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیاوی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، تکبر ختم ہو جائے گا، نفس کی خواہشات ختم ہو جائے گی، اور صرف خدا کی محبت باقی رہے گی، اور اسی کے نتیجے میں خدا کی بادشاہت قائم ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ اور وہ ابد الآباد ہوگی، تو اس کے بعد دنیاوی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ خدا کی بادشاہت نہیں ہے، لیکن یہ کہ خدا کی بادشاہت کے جو امیدوار ہیں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ انتظار کر رہے ہیں ان معنوں۔ تو پھر جب خدا کی بادشاہت دنیا میں نہیں ہے تو پھر دنیاوی بادشاہت کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا حکمت ہے، تو اس پر وہ کافی بحث کرتا ہے۔ تو پھر دنیاوی بادشاہتوں کا کیا مقصد ہے؟ دنیاوی بادشاہوں کے مقاصد جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جابر حکمرانوں کے ذریعے دوسرے جبابرہ، چاہے وہ حکمراں ہوں یا چودھری ہوں یا اور کسی قسم کے امراء ہوں جو دولت اور کبریائی کی مستی میں مست اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ تو ایک فرعون کو دوسرے فرعون کے لیے تازیانہ بناتا ہے۔ ان معنوں میں جو ہے یہ جو دنیاوی بادشاہتیں ہیں اور ان کا جو ظلم و ستم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کونی مقاصد کا، نہ کہ تشریعی مقاصد کا پرتو ہے۔ تو اسی لحاظ سے اگستان جب رومی سیاح سے پہلے رومی سلطنت کے ظلم و ستم کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقاصد میں سے تھا، تاکہ رومی حکمرانی کے ذریعے دوسری چھوٹے حکمرانوں کو سزا دے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں امریکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے لوگوں کو سزا دیتا ہے، یہ پتہ۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تشریح پرانی کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دوسرا۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ عدل دنیا میں جب تک عدل نافذ ہی نہیں ہو سکتا حقیقی طور پہ، اور وہ کیا ہے، یا نافذ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی ایک مثال اس ذریعے دیتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے قانونی طور پر مال و دولت اکٹھا کی ہے، یعنی کوئی بھی قانون، یعنی رومی قانون کے مطابق یا
اور پھر اس کی بنیاد پر وہ جو ہے عیاشی کرتے ہیں، اپنی کبریائی نافذ کرتے ہیں، اور اس کو مال کو جو ہے غلط راستوں میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آگسٹائن کہتا ہے کہ یہ غیر عادلانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے خلاف استعمال کرنا، اس کو کبر کے لیے استعمال کرنا، خواہشات کی پرست، سب غیر عادلانہ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس مال کو ان سے چھین لیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کریں تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور خرابی پیدا ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ کیونکہ ابدی گناہ کے نتیجے میں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کریں بہت ہی قوی ہے۔ تو اگر آپ اس کو جو ہے قانونی طور پر حاصل کیے ہوئے مال و دولت کو آپ ان سے چھین لیں گے کیونکہ اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، یعنی رومی قانون کے مطابق یا کسی اور قانون کے مطابق، تو وہ کیونکہ ان کی یہ خواہش بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو وہ دوسرے نتیجے نکال لیں گے، دوسرے راستے نکال لیں گے، قانونی اور غیر قانونی، اس مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور وہ اس سے بھی برا ہوگا جو اب ہے۔ تو یہ نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو وہ تبدیلی جو ہے اس سے بھی زیادہ خرابی پیدا کرے گی، کیونکہ لوگوں کی یہ خواہش کہ وہ اپنی خواہشات کی تسکین کریں ابدی گناہ کی تسلسل کے نتیجے میں بہت قوی ہے، اس کو جو ہے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ لوگ جو ہے عیسائی ہو جائیں، اور یہ اس وقت تک، اس کا مطلب ہے کہ عدل نہ تو یہ کہ نافذ نہیں ہو سکتا بلکہ نافذ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں اس کی جھلک ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہم نے ٹیکس میں کہا کہ شہنشاہ کی حکومت میں شہنشاہی کا قانون ہونا چاہیے، تو اس کی ایک جواز اس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ اب تو اس کا مقصد، چلیں یہ تو سمجھ لیا کہ جو ہے جو غیر عیسائی بادشاہ آتے ہیں وہ اللہ کا تازیانہ ہے، اور یہ بھی مان لیا چلیں کہ وقتی طور پہ کہ آپ اگر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو اس سے اور بھی خرابی پیش آئے گی۔ لیکن یہ کہ یہ جو دنیاوی بادشاہت ہیں یہ صرف تادیانہ نہیں ہیں بلکہ مومنین صادقین کے لیے ایک موقع فرصت بھی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان بادشاہتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں مست رکھتا ہے، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور آپس میں یعنی مال و دولت کمانے یا حکمرانی کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مومنین کو ایک فرصت ملتی ہے، ان عیسائیوں کو، کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ ان کی شر سے جو ہے عیسائیوں کو بچاتا ہے، یعنی جو مومنین ان کے نزدیک کے شر سے بچاتا ہے۔ تو صرف یہ کہ دنیاوی حکمرانیں جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ تازیانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ یہ مومنین کے لیے موقع فرصت بھی فراہم کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست ہیں وہ آپس میں ہی یا تو اپنی خواہشات اور شراب و کباب میں مست ہیں، یا دوسرا یہ کہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ فرصت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے خدا کی طرف بلا سکیں، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بلائیں، تاکہ جو ہے اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی ابد الآبادی بادشاہت قائم ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہمیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے
بھائی ہیں ان کی سوچ اس میں تھوڑی بہت مماثلت نظر آتی ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر عیسائی بادشاہ حکمران بن جائے، جیسے کانسٹینٹائن عیسائی بادشاہ حکمران بن جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ اس عیسائیت کے فروغ کے لیے جو ہے کے لیے مدد اور راہ ہموار کرے تھا، اور دوسرا یہ کہ عیسائی اخلاقی اصولوں کو جتنا وہ جو ہے رومی قانون کی اور غیر اسلامی قانون کی اصلاح کر سکے ان اخلاقی اصولوں کے مطابق۔ اور اس کے یہاں یہ بھی یہ تصور ملتا ہے کہ جو رومی قانون ہے اس کو عیسائی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر عیسائی قانون تو نافذ نہیں ہوگا کیونکہ عیسائی قانون ہے ہی نہیں، لیکن عیسائی قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے یہاں اس کا بھی تصور ملتا ہے اصلاح ریاست کا مطلب، لیکن اس کی محدودیت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس لیے وہ آپ کا اصل کام کبھی نہیں بن سکتا ان تمام وجوہات کی بنیاد پر جو میں نے پہلے عرض کیے۔ لیکن مطلب اس کے کچھ شارحین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عیسائی قانون کے مطابق رومی قانون کو بنانے والا جو نظریہ ہے یہ صرف اس کی ابتدائی کتابوں میں ملتا ہے، بعد میں اس کی جو میچور فکر ہے اس میں نہیں ملتا۔ اور ایک لحاظ سے یہ صحیح بھی ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ عدل صرف نافذ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ عدل کے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے اور خرابیاں پیدا ہوں گی، جیسے کہ ابھی ہم نے مثال میں عرض کیا۔ تو یہ جو ہے عیسائی یہ جو ہے اس کی فکر کے چند بنیادی پہلو ہیں۔ تو اب ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کیا عرض کیا جا سکتا۔ اچھا جی، تو یہ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ جس نے سرمایہ نظام میں جگہ پائی دہریت ہے۔ 4 صدی سے آج تک عیسائی سیکولرزم دہریت سے ایک دائمی سمجھوتہ کیے ہوئے۔ اس نظریے کے بانی 4 صدی عیسائی کا عیسائی راہب اگسٹائن تھا۔ اس صدی کی ابتدا میں رومن حکمران کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کیا اور اگسٹائن نے کہا دنیا میں 2 تلواریں اور 2 بادشاہ ہیں، ایک بادشاہ دنیاوی ہے جہاں رومن قانون نافذ رہنا چاہیے اور حکمران کا حق شہنشاہ کو ہونا چاہیے، دوسری بادشاہت روحانی ہے جہاں چرچ بالخصوص پوپ کی حق میں تسلیم کی جاتی۔ یہی عیسائی دہریت ہے۔ اس دہری نظام مذہبیت کا دائرہ عمل پچھلے 700 سال سے مستقل سکڑتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ہم نے بنیادی آج جو ہے اگسٹائن کے سیکولرزم کی تفصیل بیانی، یعنی اس کے بنیادی نظریات پیش کر دی ہیں، لیکن ابھی کچھ اور مباحث ہیں اس میں، تو وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں عرض کریں گے۔